بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا بیان حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی باتیں سن کر آپ کمنٹ باکس میں سبحان اللہ کہنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ تو چلتے ہیں، ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ ایک دن بی بی فاطمہ الزہرا حضرت عائشہ کے حجرے میں تشریف فرمان ہوئی۔ آپ حجرے میں داخل ہوئی تو دیکھا کہ اماں عائشہ صحن میں کچھ کام کر رہی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف فرما رہے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو دیکھا تو تمام کام چھوڑ کر آپ کی طرف بڑھی اور سلام دعا کے بعد آنے کی وجہ معلوم کی تو بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، میں بابا جان سے ملنے آئی ہوں۔ حضرت عائشہ نے فرمایا، میں دیکھی ہوں کہ کہیں آپ کے بابا جان آرام تو نہیں فرما رہے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ فرما کر کمرے میں داخل ہوئی تو دیکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جاگ رہے تھے۔ آپ نے عرض کیا کہ آقا، آپ کی پیاری بیٹی فاطمہ آئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کو اندر بھیج دو۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اندر داخل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی شفقت سے آپ کو اپنے پاس بٹھایا اور فرمایا، بیٹی فاطمہ کیسے آنا ہوا؟ آپ نے عرض کیا، بابا جان، آپ کی ازواج کی طرف سے ایک درخواست لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو بی بی فاطمہ نے عرض کیا، بابا جان، جب آپ اماں عائشہ کی طرف تشریف فرمان ہوتے ہیں تو صحابہ اکرام بڑے بڑے تحفے اور ہدیے بھجواتے ہیں، جبکہ آپ کسی دوسری زوجہ کی طرف تشریف فرمان ہوتے ہیں تو بہت ہی کم تحفے اور ہدیہ بھیجے جاتے ہیں۔ آپ صحابہ اکرام کو حکم دے کے یہ فرق نہ کیا کریں، بلکہ آپ جہاں بھی ہوں وہیں تحفے بھجوایا کریں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں ساری گفتگو سن رہی تھی مگر خاموش تھی۔ بیٹی کی بات سن کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میری پیاری بیٹی، جس سے میں محبت کرتا ہوں، کیا تم اس سے محبت نہیں رکھتی؟ بی بی فاطمہ الزہرا نے عرض کیا، بابا جان، بالکل، میں ان سے محبت کرتی ہوں۔ پھر فرمایا، بیٹی، پھر عائشہ سے پیار کیا کرو، حضرت عائشہ سے محبت کیا کرو، کیونکہ میں عائشہ سے محبت کرتا ہوں۔ بی بی فاطمہ الزہرا نے جی ارشاد سن کر واپس ہی لوٹ گئی اور تمام ازواجہ مطہرات کو بیان کر دیا۔ اپنی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو اماں عائشہ سے محبت کی تلقین خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی۔ پھر کیسے یہ تصور بھی کیا جا سکتا ہے کہ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا اور بی بی عائشہ کے درمیان نفرت کا تعلق تھا۔ اب ذرا سیدہ فاطمہ الزہرا کے لیے بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لفظ ملاحظہ فرمائیے۔ آپ فرماتی ہیں، میں نے کسی کو نہیں دیکھا جو عادت مبارک اور سیرت کے لحاظ میں چلنے پھرنے اور اٹھنے اور بات کرنے میں ہوں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ تھی۔ جب بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لے جاتی، میرے آقا سرکار دو عالم اپنی بیٹی کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے، پیشانی کو چومتے اور پھر اپنے مجلس میں پیار سے اپنے پاس بٹھاتے۔ صرف یہی نہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے درمیان بہت محبت بھرا تعلق رہا۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ ماں بیٹی کا رشتہ تھا، لیکن عمر میں زیادہ فرق نہ ہونے کی وجہ سے آپس میں محبت اور پیار بہت تھا۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اماں عائشہ کی طرف دیکھ کر مسکرایا تو حضرت عائشہ نے پوچھا، کیا بات ہے؟ تو بی بی فاطمہ فرمانے لگی، میرے دل میں یہ بات آ رہی ہے کہ آپ کے والد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے، جبکہ میرے والد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ بات سن کر حضرت عائشہ تڑپ اٹھی اور فرمایا، اے فاطمہ، آپ نے سچ کہا، ہمیں ایمان ملا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے، ہمیں قرآن ملا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے، ہمیں معروفات ملی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے۔ آپ نے بہت تعریفیں کی۔ اتنی تعریفیں کرنے کے بعد فرمانے لگی، اے فاطمہ، میرے ذہن میں بھی ایک اور بات آ رہی ہے۔ بی بی فاطمہ نے فرمایا، کون سی بات ہے؟ تو حضرت عائشہ فرمانے لگی، میرے دل میں یہ بات آ رہی ہے کہ فاطمہ، آپ کے خاوند حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہے تو میرے خاوند محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سبحان اللہ! یہ بات سن کر حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا چپ ہو گئی۔ پھر اماں عائشہ نے فرمایا، ایک اور بات ہے جو میرے دل میں آ رہی ہے۔ تو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا
عنہا نے فرمایا وہ کون سی ہے؟ آپ نے فرمایا قیامت کے دن ہم اٹھائے جائیں گے، آپ کا ہاتھ علی کے ہاتھ میں ہوگا اور میرا ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہوگا۔ پھر تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد اماں عائشہ فرماتی ہے اے فاطمہ میرے ذہن میں ایک اور بات آ رہی ہے، تو خاتون جنت ہے، جنتی عورتوں کے سردار ہے، تو جنت میں جب اٹھایا جائے گا تو حضرت علی مرتضیٰ کے ساتھ ہوں گی، مگر فاطمہ جنت میں تخت پر بیٹھوں گی تو میرے ساتھ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ سبحان اللہ، اللہ رب العزت نے حضرت عائشہ کو اتنی سمجھ عطا فرمائی کہ وہ خود فرمایا کرتی تھی کہ اللہ رب العزت نے مجھے ایسی باتیں عطا کی ہے جو کسی اور بیوی کو نہیں ملی۔ سب سے پہلی بات یہ کہ میں سب سے پہلی بیوی ہوں جو کنواری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ بدر کی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ڈھونڈ رہے تھے تو میں نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کوئی کپڑا تلاش کر رہا ہوں تاکہ اسلام کا جھنڈا لہرا سکوں۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنی ایک دوپٹہ جس کی زمین سفید تھی، جس پر کالے ڈیریاں بنی ہوئی تھی، حضور پاک کے سامنے پیش کر دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے دوپٹہ اپنے ہاتھ سے اسلام کا جھنڈا بنا کر لہرایا۔ یہ بھی اللہ نے مجھے نصیب فرمایا اور یہ بھی اعزاز ملا جب منافقین نے مجھ پر بہتان باندھے تو ان سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام پر بھی اسی طرح تہمت لگائی گئی، اس کے بعد حضرت بی بی مریم پر بھی تہمت لگائی گئی، مگر اگر اللہ رب العزت نے ان معصوم لوگوں کی تہمتوں کو معصوموں کی زبانوں سے روک دیا۔ چھوٹے بچوں نے اس بات کی گواہی دے دی کہ یہ لوگ پاک ہے، تہمت سے بری ہے، اور مجھ پر تہمت لگائی گئی تو اللہ تعالیٰ نے چھوٹے بچوں سے گواہی دلوانے کے بجائے خود اپنے کلام مبارک میں میری پاک دامن کی گواہی دی۔ سبحان اللہ کہ یہ تو بہت بڑا بہتان ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے کہ مجھے یہ بھی اعزاز ملا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری مرتبہ آپ بستر پر تھے تو آپ کا چہرہ انور اور سر مبارک میری گود میں تھا، میری نگاہیں آپ کے چہرے مبارک پر لگی ہوئی تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضور پیش ہو رہے تھے۔ یہ بھی اعزاز مجھے حاصل ہوا کہ وقت رخصتی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک میری گود میں تھا جب آپ اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔